الوقار والصلاة والسلام على عباده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 524 صفحہ رسالت آیت نمبر 32 سورہ الفاتح 524 صفحہ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور پھر یہ بات بھی ہے ثم زمانہ یہاں پر ہے مزید طرح، یہ تراقی زمان کے حوالے سے نہیں ہے. ثم دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک تو زمانے کے حوالے سے کسی چیز کا بعد میں ہونا اور ایک ذکر اور بیان میں. تو ذکر اور بیان میں یہاں پر ہے، اس کا معنی ہم اردو میں کریں گے مزید طرح، مزید طرح یعنی ماقبل حقائق پر اس حقیقت کا بھی اضافہ کرو. ثم اور مزید طرح یہ بات ہے اورثنا الکتاب، وارث بنایا ہم نے الکتاب کا ان کو، الذین ان لوگوں کو، کون سے لوگ؟ اصطفینا کہ جنہیں منتخب کیا، پسند کیا، سلیکٹ کیا ہم نے. وہاں سے من عبادنا اپنے بندوں سے، یعنی اپنی مخلوقات، بالخصوص بشر، عالم بشریت میں سے جن افراد کو ہم نے منتخب کیا ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا. یہ جو وارث بن جانے والے افراد یعنی صحابہ کرام مراد ہیں، ان میں آگے چل کر پھر ان میں تین طرح کے افراد رہے. تین، پہلے تو تمام کے تمام استفائیت کے مقام تھے، بعد میں پھر ایسا ہوا با کا معنی آفٹر ڈیتھ، یعنی ان پر ایک زمانہ گزرا اور زمانہ گزرنے کے بعد ایسا ہوا کہ ان میں سے کچھ تو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہو گئے اور کچھ ان میں سے عدل پر، رائے حق پر قائم رہنے والے ہو گئے، مقتصد. ومنہم اور ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں سابق بالخیرات، سبقت لے جانے والے، بازی لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، بالخیرات نیکیوں میں، باذن اللہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے حوالے سے. ذالک هو الفضل الکبیر، اور بلا شبہ نیکیوں میں سبقت لے جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل. یہ ترجمہ تو رفقان محترم کے اعتبار سے بھی پہلے ہم کرتے رہے. یہاں ہمارے بیان کا آج موضوع جو ہے وہ اس جماعت میں یا مصطفیٰ بندوں کی بعد کی جو نسلیں ہیں ان میں پہلا گروہ تو تھا ظالم، جس کے بارے میں ہم پچھلے اتوار کے درس میں جان چکے ہیں. اور آج ہم مقتصد کے بارے میں بات کریں گے، اہل اقتصاد کون ہے. اور پھر تیسرا درس اس پر ہوگا کہ سابق بالخیرات کون. تو آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ہے اہل اقتصاد یا عباد مقتصد. عباد مقتصد کتاب الہی کی روشنی. اس ضمن میں رفقان محترم پہلے وراثت کے حوالے سے ایک مقام ہم دیکھ لیں. یہ 40ویں سورہ رفقان محترم 53 آیت اور 566 صفحہ ہے. 566 صفحہ کتاب، وراثت اور امت، ان کے باہمی تعلق کے حوالے سے سورہ مومن 40ویں سورہ یہ
دوسری سطر ہے اوپر سے نیچے 566 سطر. ہاں لکھ لیجیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ. اور بلا شبہ عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا کی؟ الہدیٰ. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی اس کو کیا قرار دیا؟ الہدیٰ، گائیڈنس. ان کو ہم نے گائیڈنس عطا کی. اور آگے فرمایا وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو. کس چیز کا وارث بنایا؟ الکتاب، کتاب. گویا کہ جب نبی کو عطا ہوتی ہے وہ چیز جسے وہی کہتے ہیں تو نبی کو ہاتھ میں کتاب عطا نہیں ہوتی، یعنی وہ کوئی لکھی ہوئی اور آپ کی شکل میں کتاب نہیں ہوتی. پہلے مرحلے میں جو چیز عطا ہوتی وہ الہدیٰ ہے، گائیڈنس، رہنمائی، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، نوع انسانی کے، کائنات کے جو مسائل ہیں ان کا حل عطا ہوتا ہے. اور وہ الہدیٰ نبی کے بعد ان کے چلنے والا عمل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی زندگی میں مقید رہنا. تو اب نبی کے بعد جب امت تک وہ امانت پہنچتی ہے تو وہ پھر کتاب بن جاتی ہے، یعنی اس کا مکتوب ہونا، محفوظ ہونا، مدون ہونا، مرتب ہونا اور ایک جامع اور معنی شکل میں ہونا، ایک جامع اور معنی دستور حیات کے طور پر ہونا، یہ لازم ہے. پہلے مرحلے میں مجرد الہدیٰ ہے اور دوسرے مرحلے میں وہ الہدیٰ الکتاب. اور آگے فرمایا ہدی وذکر لأولی الالباب. خدا وہ الکتاب جو امت کو، قوم کو عطا ہوتی ہے اس کا وصف کیا ہے؟ ہدیٰ، رہنما، گائیڈنس، مسائل حیات کا حل. و ذکر، ذکر کا معنی ہوتا ہے شرف و مجد کی ضامن، یعنی کسی چیز کی جو سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کا تحفظ کرنے والی چیز کو کیا فرمایا؟ ذکر. اور وہ الکتاب جو بنی اسرائیل کو عطا ہوگی وہ گائیڈنس تھی، اور اس میں بنی اسرائیل کے شرف و مجد اور اس کائنات میں جو امت کا مقام ہے اس کا تحفظ کرنا، یہ اس کتاب الہی کے فرائض میں شامل تھا. اور آگے فرمایا لأولی الالباب، اور اس سے فیضیاب ہونے کے لیے اولی الالباب یعنی ارباب فکردار، یعنی انتہائی طور پر عقل مندی کا اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے وہ کتاب عطا ہوتی ہے. اب یہاں اس مقام سے پتہ چلا کہ کتاب الہی کی وراثت جب امت کو ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں تو الہدیٰ ہے، دوسرے مرحلے میں وہ الکتاب ہے، اور الکتاب کے تو اوصاف ہیں ہدیٰ و ذکر. اب یہ ہدیٰ و ذکر جو ہے وہ چلتی رہتی ہے قائم محترم، لیکن آگے پھر ایک اور دور آتا ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے دیکھتے چلتے ہیں. یہ 580 صفحہ یہ الہدیٰ الکتاب کی شکل میں یا اس کی وراثت امت کے پاس آتی ہے تو امت میں پھر ایک اور دور آتا ہے. وہ جو دور ہے قائم محترم اس کا ذکر ہے 580 صفحہ آیت نمبر 14 سورہ شورى 42-14 کہ وہ کتاب جو الہدیٰ کے طور پر امت جس کی وارث ہوتی ہے تو اس پر ایک خواہش لے جا جاتی ہے. آیت نمبر 14 میں دوسرا حصہ لے رہا ہوں آیت نمبر 14 پہلی سطر 580 سطر. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو وارث بنائے جاتے ہیں. ایک غور فرمائیں کہ وہاں فرمایا تھا 40-53 میں اورثنا الکتاب،
ایک ہے اور اصل کتاب جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وارث بناتے ہیں. یہ لوگ ہیں نبی، ہر نبی سب سے پہلے اور نبی پر اول درجے میں ایمان لانے والے. تو نبی اور اس پر ایمان لانے والے یعنی جماعت صحابہ، یہ گروہ ہوتا ہے براہ راست جن کو کی کتاب کا وارث بنایا جاتا ہے. اور ایک پھر ان کی نسل میں جو آگے آ کر پیدا ہوتے ہیں یا جن کے پاس کتاب موروثی ہوتی ہے، اس گھر میں پیدا ہو گئے، اس علاقے میں پیدا ہو گئے، تو علاقے یا پیدائش کی اساس پر کتاب جن کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ورثہ. جس طرح انہیں مکان ملتا ہے، زمین ملتی ہے، جائیداد ملتی ہے، اسی طرح کتاب بھی ورثے میں مل جاتی ہے، جہیز میں آ جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ لوگ پورے سن کتاب جو کسی نہ کسی طرح وارث بن گئے. پورے سن پہلے مجھول ہے، پیسے وارث جو کسی نہ کسی طرح وارث قرار پا گئے الکتاب کے، ان کا حال یہ ہوتا ہے من بعدہم، ان صلحاء کے بعد، نیک لوگوں کے بعد، صحیح معنی میں جو کتاب الہی کے وارث تھے، ان وارثین کے بعد جن کو کتاب موروثی طور پر ملی، کیا فرمایا؟ لفی شک منہ مریب. وہ مانتے تو ہیں الکتاب کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، کریدو، کھولو، بات کو آگے چلاؤ، تو پتہ چلے گا کہ وہ اس کتاب کی اتھینٹسٹی کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. اور شک کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ عملی حالت سے. اور ان کا علم اور عمل بتاتا ہے کہ یہ کتاب الہی پر ایمان نہیں رکھتے. تو بلا شبہ وہ گرفتار ہوتے ہیں شک میں. اور شک کے بعد آگے رفتار موتر میں ایک لفظ ہے مریب. مریب کے اس میں فاعل ہے، بعد افعال سے ارابہ یریب ارابتاً، ایسا شک یعنی شک ڈاؤٹ کریٹنگ، ایک ایسا شک کہ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ مزید پھیلتا چلا جائے تو ان کو کہیں کا رہنے نہیں دیتا. اور یہ شک مریب یہ قرآن کی اصطلاح ہے. اسی پر اگر ہم چاہیں تو لیکچر پر لیکچر قرآن شک مریب کس چیز کو قرار دیتا ہے؟ تو ڈاؤٹ، ایسا شک جو آگے شکوک و شبہات کا راستہ کھولتا ہے. اور یہ شکوک و شبہات کا جو دور شروع ہوتا ہے کتاب کے حوالے سے کسی امت پر، تو اس کا باعث کیا ہوتا ہے؟ پچھلا صفحہ آخری سطر دیکھیں، 589 صفحہ. یہ دور کب آتا ہے؟ فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ دور کون سا ہوتا ہے رفتار محترم؟ یہ دور ہوتا ہے تفرقے، جب ان میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، فرقے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک سے زیادہ تعبیرات ہونے لگتی ہیں. تو نوجوان نسل پوچھتی ہے کون سا اسلام، کس فرقے کا اسلام، کس جماعت کا اسلام، کس مفتی و قاضی کا اسلام؟ شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرہ، خواب کی اتنی تعبیریں لوگوں نے مجھے بتائیں کہ میں اصل خواب بھول گیا. تو فرمایا نہ گروہ در گروہ ہوئے، نہ بانٹا انہوں نے اللہ کے دین کو، مگر اس وقت بانٹا جاءہم العلم، جب آ گیا ان کے پاس علم. علم تو رفتار محترم سوچنے کی بات ہے، علم تو نور ہے، روشنی ہے. روشنی سے تو اشیاء الگ الگ ہوتی ہیں، چھوٹے اور بڑے میں امتیاز ہوتا ہے. یہ کیا باعث بنا کہ علم آیا اور علم سے تفرقے پیدا ہو گئے، گروہ در گروہ تقسیم شروع ہوگی. کیوں؟ علم کی دو قسمیں ہیں رفتار محترم. یہاں علم کون سا ہے؟ بغیان بینہم، ایسا علم رفتار محترم جو باغی ہو. علم میں باغی، علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم قوی، کوئی الفا ای، اور ایک ہے علم باغی. علم باغی وہ ہے جو اللہ کی نازل کردہ کتاب اور وہی کا پابند نہ. جس طرح سیکولر مائنڈ ہے تو سیکولرزم کی روشنی میں جب آپ علوم کا، کائنات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا ویژن یا نقطۂ نظر یا ورلڈ ویو اور ہوگا. تو جو علم حدود اللہ کا پابند نہ ہو،
جس طرح پانی کا محترم آگ، پانی اور آگ بڑی مفید چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے، اگر یہ آگ چولہے کی بجائے گھر کے اندر آ جائے، خیمے کو جلا دے گی، کشتی کو ڈبو دے گا یہ پانی، تو علم بھی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ حدود وحی کا پابند نہ ہو تو یہ تفرقے، گروہ بندانہ ذہنیت، مسجد سے ٹکراتی ہے، مرکز سے ٹکراتا ہے، جماعت سے ٹکراتی ہے، اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ قائم محترم وہ سچویشن یا صورت حوال ہے کہ جس میں ہم آج خود مبتلا ہیں، اور اس کا حل جو بتایا گیا ہے قائم محترم 580 صفحہ آیت نمبر 15، والے ظالے کا فتح ہو، یہی سچویشن جو اس وقت یہود و نصارہ پر تھی، آج خود ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اور اس پر اگلا انشاءاللہ ثابت بے خیرات کا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس حل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتاب کی جب امت وارث ہوتی ہے، کچھ وقت تک وہ امت کتاب کی وارث ہوتی ہے صحیح معنی میں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کتاب ان کے لیے موروثی چیز ہو جاتی ہے۔ جب وہ موروثی چیز ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور اختلاف و تفرقے سے کیا ہوتا ہے؟ قائم محترم ینگر جنریشن جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، وہ اتھینٹسٹی آف دا بک کے بارے میں ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جب کوئی قوم کسی چیز کی اتھینٹسٹی کے بارے میں مشکوک ہو جائے تو عمل کیسے کرے گی اس پر؟ لازمی بات ہے پہلے بے عملی ہوگی، پھر بد عملی ہوگی، ماسک کوشی ہوگی، اور پھر کس طرح ہوگا قائم محترم دین خریدنی اور فروختی چیز بن جائے گا۔ اور اس کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن موضوع کی مناسبت سے ذکر کرنے کے لیے سے ہم دوبارہ اس حوالے کو یہاں نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ قائم محترم 207 صفحہ سورہ الاعراف آیت 169 کہ یہ جب دور آتا ہے کہ کتاب الہی خرید و فروخت کی چیز بن جاتی ہے، خریدنی اور فروخت نہیں، تو اس سے پھر یہ صورت حوال پیدا ہوتی ہے۔ 207 صفحہ آیت 169 فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْکِتَابَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، فرمایا پھر ان انبیاء یا نیک لوگوں کی سیٹوں پر براجمان ہو جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں۔ کون مسلط ہو جاتے ہیں؟ قائم محترم خلق، ایسے ناخلق لوگ، ناخلق کیسے ناخلق قائم محترم وارث الکتاب، کہ دعویٰ تو ان کا ہوتا ہے کہ ہم کتاب کے وارث ہیں، لیکن عملی حالت کیا ہوتی ہے؟ یأخذون عرض هذا العدل، کتاب الہی کو ذریعہ بنا لیتے ہیں حیات دنیا کے مفادات کے حصول۔ کتاب الہی کو بیچا جا رہا ہے، اس کی اساس پر چندے حاصل کیے جا رہے ہیں، اس کی اساس پر اپنے اور اپنے حال اولاد کے پالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور جہاں تک کتاب الہی کے الفاظ ہیں پہرا دیتے ہیں، جہاں تک معانی، مقاصد اور ان کے مطابق معاشرے کو، فرد کو، جماعت کو لا خوف اور لا حزن کرنے کا مسئلہ ہے پیدا ہے، تو ذریعہ بنا لیتے ہیں کتاب الہی کو کہ اس کے ذریعے حاصل کریں کیا؟ عرض حاضر ادنا، اس حیات دنیا کا سامان۔ وَيَقُولُوا سَيُغْفَرُ لَنَا، اور اگر ان سے کوئی کہتا اللہ کے بندوں کتاب الہی اس لیے آئی تھی کہ اس کے نام پر الگ الگ دکانیں چلاؤ، سودے بازی کرو، گاہکوں کو اپنی طرف مائل کرو، اور یہ اس لیے کتاب الہی تمہیں ملے گی، تو کیا کہتے ہیں؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہہ دیتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم ناقص و ناتمام ہیں، دیکھتا نہیں کس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں، تو ہماری بخشش کی بھی کوئی نہ کوئی صورت تو پیدا ہو ہی جائے گی نا۔ نبی غفور الرحیم ہے، آخر ان کا ہم نے دامن پکڑا ہے، اپنے اکابر کا دامن پکڑا ہے، تو کیا ہم اللہ کی رحمتوں سے معروم ہو جائیں گے؟ یہ تو جملہ معترضہ، جملہ اعتراض ہے۔ اب اس کی اپوزٹ کیا فرمایا؟ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ
یاخذوہ، فرمایا کہ ابھی ایک پارٹی کے ساتھ، گروہ کے ساتھ ایک فتوے کا سودا ہوا، تعویذ کا سودا ہوا، کچھ دینے لینے کا سودا ہوا، اب دوسری پارٹی آ گئی، ایک سے کہا اتنے پیسے اور فلاں جلسے میں ہم آئیں گے، مجلس پڑھیں گے، دوسری پارٹی اس سے بڑی آگی پیشکش لے گا، اس کی پیشکش کو قبول کر لیا، اس کے ساتھ چل نکلے، فرما آ جاتی ہے اگر انہیں پور کشش پیشکش ہو جاتی ہے اس جیسی یا اس سے بڑھ کر، فرمایا یاخذوہ، بظاہر اور بے وفائی سب تک ہیں کہ اس کو قبول کر لیں گے اور پہلوں کو رد کر دیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، ان سے پوچھو کہ جب ہم نے انہیں کتاب دی تھی تو کیا ان سے کتاب کے حوالے سے عہد نہیں دیا گیا تھا؟ امتوں کا المیہ یہ ہے، رفتار محترم، وہ کتاب کو تو کسی نہ کسی درجے میں یاد رکھتی ہیں لیکن میثاق الکتاب کو پس پوچھ جاتے ہیں۔ کیا نہ لیا گیا تھا ان سے اس کتاب الہی کے بعد میں کیا؟ میثاق، پختہ عہد و پیمان، اور پختہ عہد و پیمان کیا تھا اس کا محترم؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ نہ کہیں گے نہ بیان کریں گے اللہ کے بعد میں، اللہ کے دین کے بعد میں مگر وہی جو حق ہو۔ اور حق کیا ہے اس کا محترم؟ حوالہ لکھ لیں، سورہ الانعام 6 سورہ آیت نمبر 73، قولہ الحق، قولہ الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کلام الہی قرآن پاک حق، حق کو حق کے ذریعے پہچانا، حق اللہ کی ذات، حق اس کا کلام، حق اس کی کائنات، حق اس کا رسول، حق مقاصد الہیہ، تو حق کو حق کے ذریعے پہچانو، نہ کہو گے تم حق اللہ کے بارے میں مگر وہ جو حق ہے یعنی اس کی کتاب، کلام کے ذریعے تم ذات الہی کا تعارف اور مکاشفہ اور اس کی ذات و صفات کا تصور حاصل کرو گے۔ اور نمبر 2، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور نہیں درس لو گے مگر صرف اور صرف کتاب الہی، یعنی درس اصلاً صرف رفتار محترم کتاب الہی ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جامع ازہر سے لے کر رفتار محترم جامع مدنیہ تک قرآن ٹیکسٹ بک کے طور پر ہمارے درس میں شامل نہیں ہے۔ میں نے خود 8 سال کی ہے اور کم از کم آپ مجھے 40 سال ہو گئے اس میدان میں آئے ہوئے۔ دینی مدارس کا نصاب کسی فرقے کا کیوں نہ ہو، عرب اور عجم کا آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن ٹیکسٹ بک کے طور پر شامل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فقہ ہے، منطق ہے، ہاں جی، صرف ہے، نحو ہے، اور یہ سب کچھ ہے۔ اور 8ویں سال میں رفتار محترم کیا ہے؟ بیضاوی، تفسیر بیضاوی، اور اس کی بھی سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کے بھی پہلے 4 رکوع، یعنی 8 سال جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس میں قرآن کیا ہے؟ سورۃ البیضاوی، سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع۔ اور ہمارے استاد علامہ غلام مرشد رحمہ اللہ تعالی، وہ شیخ الحدیث تھے جامع نعمانیہ بازار حکیمہ میں۔ جب ان کا قرآن کے حوالے سے رجوع ہوا اور سارے ان کے جانتے دوست، تو وہ کہتے ہیں میں نے دیوبند کی اعلیٰ سند لینے کے بعد، شیخ الحدیث سب کچھ ہونے کے باوجود، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت قرآن نہیں پڑھا، نہ مجھے پڑھایا گیا۔ تو قرآن نے یہ کہا تھا رفتار محترم درسوا ما فیہ، درس کا لینا اور دینا، درس تو ہے ہی اللہ کی کتاب کے لیے، وہ کیسا درس ہے کہ جس میں کتاب الہی ٹیکسٹ بک کے طور پر شامل ہی، بس ایسے مراکز کی ضرورت ہے رفتار محترم۔ صرف پڑھاؤ قرآن کے حوالے سے، نحو پڑھاؤ قرآن کے حوالے سے، فقہ پڑھاؤ فقہ القرآن، اصول اور مبادی اور میزان اللہ کی کتاب ہو، اللہ کی کتاب کی روشنی میں سب کچھ پڑھاؤ،
اور جو چیز کتاب الہی سے ہٹا ہوا ہو اسے جن سے قاصد سمجھ کر رد کر۔ تو درس صرف اور صرف کتاب الہی کا، اور اس مقام پر کھڑا ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے رفقائے محترم؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ۔ اگر نظر حیات دنیا پر لگی ہوئی ہے، اگر نظر لوگوں کے جو آنے جانے والے جو ان کی جیبوں پر ہے، ان کے چندوں اور نذرانوں سے ہم نے اپنا پیٹ پالنا ہے، تو ہم قرآن کا درس بیان نہیں کر سکتے۔ درس قرآن وہ دے گا جس کا مطمع نظر آخرت ہو اور اللہ کو راضی کرنے کا نصب العین اس کی زندگی کا مشن۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور حیات آخرہ اللہ کو پانا، اس کی جنت کو اور رضا کو حاصل کرنا، یہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہ بات سمجھتے کون ہے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اپنے آپ کو تقویٰ کے مقام پر کھڑا کریں، اللہ کے جو نواہی ہیں رک جائیں، اوامر کو قائم کریں جہاں تک ان سے ہو سکتا ہو۔ اور ہمیں یہ بات کو سمجھ میں نہیں آتی، تم افلا تعقلون، تم بات اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ تم عقل و فطرت کے چراغ کو گل کرتی ہو۔ امتوں کا یہی المیہ۔ اب مسئلے کا حل بتایا، فرمایا کہ اگر تمہارے اندر بھی ایسا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ فرمایا پاس اس طرح کی سچویشن یا صورت احوال اگر پیدا ہو جائے تو چینج کیسے ہوگی، تبدیل کیسے ہوگی؟ اور وہ لوگ جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں کتاب الہی، کتاب الہی میزان، کتاب الہی امام، کتاب الہی الہدا، کتاب الہی نجات اور رحمت کے اصول کا باعث، تو جو کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں بطور امام کتاب الہی، بطور میزان کتاب الہی، وہ اقام الصلاۃ، اور پھر اقامت صلاۃ کی جدوجہد میں اپنے آپ لگا دیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بلا شبہ ان مصلحین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں۔ اگر کتاب الہی کے لفظ پر ہمارا ایمان ہے رفقائے محترم، شک کی بجائے یقین کے مقام پر ہیں، تو اللہ کے الفاظ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ امت کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ ایسے درس کا، ایسے مراکز کا قیام رفقائے محترم جہاں کی تعلیم اور تربیت صرف اور صرف کتاب الہی پر قائم ہو، کتاب الہی کی تعلیم ہو، تربیت ہو، تدریس ہو، کتاب الہی بطور امام اور میزان کے وہاں ہو، اور وہاں سے اقامت صلاۃ کا قیام آگے بڑھے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ان مصلحین کے اجر کو کسی بھی شکل میں وہ جو کریں گے اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرے۔ ذہن میں آتا ہے ٹھیک ہے ہم تو یہ کریں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہٹ جائیں؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں کیا ہے؟ کتاب اللہ میں اور کتاب اللہ کے اس کام میں اور ایسے مراکز کے قیام میں کہ جو خالص کتاب اللہ کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بنایا جائے، جو اللہ نے یہ حکم دیا۔ تو اس نمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کی سنت مطالعہ کس طرح ہمارے لیے اس مسئلے میں امامت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے، آئیے ذرا اس کو بھی دیکھتے چلیں تاکہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائیں۔ 589 5 8 9 5 8 9 آیت نمبر 43 44۔ بس کام سے بالذی اوحی الیک، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں، بس کام سے
اس وستمسک کا جو امر ہے امپیریٹو ہے کس کو ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 589 588 سورہ زخرف 43 وستمسک مضبوطی کے ساتھ چیمتے رہیں. یہ نہیں کہ اب کرنا ہے کیونکہ رسول تو پہلے ہی استمساک کو خود کرتا ہے، تو یہاں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں. کس چیز کو؟ بالذی اوحی الیک، اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں کہ جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب. اور 6:19 میں فرمایا اوحی الی ھذا القرآن، جو چیز بطور وحی مجھے عطا ہوئی ہے لوگوں وہ یہ قرآن ہے. تو اے رسول مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں اس چیز کو، اس کتاب کو، اس قرآن اور فرقان کو جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب. اور جب وہی قرآن کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے تو فتوے لگیں گے. مکہ کے دور میں بھی فتوے لگتے تھے، آج بھی لگے. فتووں سے محفوظ کرنے کے لیے اور یقین و اطمینان تام سے ہمکنار کرنے کے لیے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں انک علی صراط مستقیم، بلا شبہ آپ کا کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑ لینا آپ کے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دلیل. بلا شبہ انکا، بلا شبہ آپ میزان بنانا یہ تو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دلیل ہے. اب یہ اللہ کا اعلان ہے اور ہمارا ایمان ہے تو دنیا جہان کے فتوے نہیں ڈگمگا سکتے. اگر اللہ کے فتوے پر ایمان اور اگر اللہ کے فتوے پر ایمان نہیں ہے ڈاواں ڈول ہے تو پھر ہوا کا کوئی بھی جھونکا ہمیں کو صورت کر سکتا. آگے فرمایا کا محترم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اے رسول بلا شبہ یہی قرآن، انہو بلا شبہ یہی قرآن کیا ہے رفتار محترم؟ لذکر الوقت. ذکر کا معنی ہوتا ہے سیتون فی الناس، کسی کی نیک شہرت. یعنی ایک تو فیم ہے، ایک نوٹوریس ہونا ہے. جو فیم ہے نا یعنی گڈ نیم، نیک نامی، یعنی کسی کے نوع انسانی پر فلاح کے حوالے سے، احسان کے حوالے سے جو کارنامے ہیں تو ان کا ذکر جمیل. تو ذکر کا معنی ہم کرتے ہیں آپ کے شرف و مجد کا ضامن. بلا شبہ یہی قرآن آپ کے شرف و مجد کا ضامن ہے. اور آگے کیا فرمایا رفتار محترم؟ والے قوم، اور آپ کی قوم، وہ امت جس کا قیام آپ کی ذات پر ہے. لا الہ الا اللہ مشترک ہے اور محمد رسول اللہ حد امتیاز ہے. رسالت سے امت جدا ہوتی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ اشتراک ہے توحید، اور آگے امتیاز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو قوم سے مراد ہے جس قوم کا، امت کا، کمیونٹی کا قیام آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے. تو بلا شبہ آپ کی قوم، آپ کی امت کے ہونے کا قوم کا ہے، اس میں بھی بڑا نقطہ ہے لیکن وہ پورے درس کا مسئلہ دوسری طرف پھیر دے گا. تو آپ کی قوم کے لیے بھی یہی قرآن ان کے شرف و مجد کا ضامن. وہ رفتار محترم جو زوار، بادیہ نشین، اونٹ چلانے والے، جن کو کیسر و کسرا جو تھے وہ اپنا باج گزار بنائے ہوئے تھے، اور کسرا والے عربوں کا جو مقام سمجھتے تھے، شاہنامہ اسلام فردوسی کا پڑھ کر دیکھ لیں. یہ تو مسلمان ہے فردوسی جو یہ لکھ رہا ہے. تو عربوں کو
ان کی نادانی اور کم عقلی اور بزدلی اور بے وقوفی میں ایرانی ضرب المثل مانتے تھے، لیکن اس قرآن کے آنے سے رفقائے محترم قرآن اور رحمان نے سوریا کا خلاف کیا۔ 30 سال کے اندر 3 بر اعظم رفقائے محترم اس قرآن پر ایمان لانے والی قوم کے سامنے جھکی، اور آج بھی قرآن اور اس کے علوم کو آگے بڑھنا ہے، پیچھے ہٹنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ کی قوم کے لیے بھی یہ قرآن شرف و مجد کا باعث ہے۔ اور آگے رفقائے محترم فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور دیکھو تم دونوں نے میرے پاس آنا ہے، میں رب بطور رب تم سے پوچھوں گا کہ میرے قرآن کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، میرا قرآن وہاں پہنچایا یا نہیں پہنچایا، میرے قرآن کے درس قائم کیے، اس کی اشاعت کی، اس کی تعلیم و تربیت کی منادی کی، ایسے حالات اور مواقع پیدا کیے کہ کتاب الہی کا نور دنیا میں پھیلتا چلا جائے۔ یہ رفقائے محترم سوف تسألون، میں اور آپ جواب دہ ہیں، میں اور آپ جواب دہ ہیں کلام الہی کے مخلوق تک پہنچانے میں۔ جہاں جہاں انسان بستا ہے رفقائے محترم وہاں تک قرآن کے نور کو پہنچانا میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، اور یہ اچانک تو نہیں ہو سکتا، لازم ہے کہ اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ہو، ادارے ہوں، مراکز ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، جامعات ہوں، کہ جن کا مقصد ہے وہی کتاب الہی کی تعلیم اور تربیت۔ تو یہ تعلیم و تربیت کے ادارے اور ان اداروں کا نصب العین یہ رفقائے محترم واجب قرار دیتا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری شدہ بڑا ہونے کے لیے اور اللہ کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں، ورنہ کیا ہوگا رفقائے محترم؟ دوسری صورت احوال آئیے اس کا بھی نقشہ قرآن میں دیکھیں۔ سورہ الانعام آیت 122، جس میں اس قرآن نے جس مقام پر ان کو پہنچایا اور ہمیں پہنچا سکتا ہے ان کا ذکر، پھر دوسری طرف جانے والوں کا ذکر، یہ 174 صفحہ رفقائے محترم۔ نہیں 172 صفحہ آیت 122 سورہ الانعام۔ عرب کس مقام پر تھے اور ان کو اس قرآن نے کہاں تک پہنچایا؟ یہ 172 آیت 122 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ فرمایا تصور کرو اے لوگو، بھلا وہ شخص، وہ قوم جو مردہ تھی، مردہ تھی، یہ عربوں کا حال ہے، عرب مردہ تھے، دنیا جہان کی نحوست، ناکامیاں، نامرادیاں، ذلتیں، رسوائیاں عربوں پر مسلط، قرآن آیا تو احییناہ، پھر ہم نے ان عربوں کو قرآن عطا کر کے زندہ کر دیا، قرآن نے ان کو زندہ قوم بنایا، زندگی عطا کی، وہ زندہ ہو گئے۔ اور کیسے زندہ ہوتا ہے رفقائے محترم کوئی فرد یا قوم یا ادارہ؟ جعلنا لہو نورا، آپ لازم ہو گیا ان کے لیے ہمارا نور، یعنی نور قرآن سے انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، دل دماغ میں، سیرت کردار میں، سر سے پاؤں تک وہ نور قرآن میں ڈھل گئے، یعنی قرآن ناطق بن گئے، قرآن کے علم اور عمل کو اپنی ذات میں اتار لیا۔ اور کس طرح اتارا رفقائے محترم؟ یمشی بہ فی الناس، اس نور قرآن سے زندگی عطا ہوئی، اور وہ قرآن کی زندگی، قرآن کا نمونہ، قرآن کا علم، قرآن کا عمل، قرآن کی حقیقت، حکمت اور معرفت لے کر نکل پڑے زمین پر، زمین و آسمان، یمشی بھی چل پڑے، وہ متحرک ہو گئے،
کہاں؟ فی الناس، جہاں جہاں انسان بستے تھے اور وہ وہاں پہنچ سکتے تھے، وہاں وہ اللہ کا وہ نور اور قرآن لے کر پہنچے۔ اور آگے فرمایا کمن مثلہم فی الظلمات، کیا ان کا مقابلہ وہ کر سکتے تھے جو تاریکیوں میں رہ رہے تھے؟ تاریکیاں شرک، تاریکیاں نفاق کی، تاریکیاں تفرقہ اور اختلاف، یہ تمام ظلمتیں اور تاریکیاں، غلامیاں، معصومیاں، محتاجیاں، رب کائنات سے بے یعنی بدگمانیاں، تو کیا یہ کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ لوگ قائم محترم یعنی میدا کا جو عمومی حوالہ معلوم ہوتا ہے، ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آئیے سورہ الانعام 8ویں سورہ رفقائے محترم اور آیت نمبر 24، یہ 216 صفحہ، سورہ الانفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا، 122 میں جو میتن فاحیینا کا ابوئی یوں فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان والو۔ اور غور طلب بات یہ کہ جب ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے تو مردہ تو وہ ہو ہی نہیں سکتے، مردوں کو تو پکارا ہی نہیں جا سکتا۔ یہاں جو مردے ہیں آگے جو ذکر آ رہا ہے، اے ایمان والو نستجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو، لبیک کہو اس پکار پر، اس دعوت پر، اس قرآن پر جو اللہ نے اتارا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا کیا۔ اذا دعاکم، جب وہ قرآن کی دعوت نبی کے توسط سے تم تک پہنچ گئی، اور یہ نبی کی دعوت قرآن کی دعوت کیوں ہے رفقائے محترم؟ لما یحییکم، لما یحییکم، تاکہ اس قرآن کی دعوت سے تمہیں حیات نو ملے، تم زندہ ہو جاؤ۔ وہ زندگی رفقائے محترم جو ٹانگوں پر چل کر ہمیں ملتی ہے، یہ چوپاؤں کی زندگی ہے، یہ دھرتی کا مال ہے، دھرتی پہ رہ جائے گا۔ وہ زندگی جو قرآن عطا کرتا ہے، ایمان کی زندگی، اخلاق کی زندگی، کردار کی زندگی، یہ ابدی زندگی ہے۔ بس قرآن سے ہمیں زندگی عطا ہوگی، قرآن پر چلنا، قرآن پر چلانا، قرآن کی حکمت و دعوت کا رہنما بننا، نمونہ بننا، یہ حیات نو ہے، یہ ریبرتھ ہے، یہ خلق جدید ہے جو مطلوب ہے۔ اور اے ایمان والو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو اللہ کہیں دور نہیں ہے، اللہ تو بندے اور اس کے دل سے، یعنی بندے کے لیے اس کا دل جتنا قریب ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ قریب ہے اگر تم مومن ہو۔ اور یاد رکھو الیہ تحشرون، کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، جو مہلت موت تک ہے، بہت گزر چکی، چند دن باقی ہیں، ان لمحات کو، اس جان و مال کو لگاؤ اللہ کے کلام پر تاکہ تمہیں حیات نو عطا ہو، ورنہ کیا حال ہوگا رفقائے محترم؟ قرآن نے اس کی بھی پیشین گوئی کی، پیشگی۔ دو مقام ہم دیکھتے ہیں سورہ الانعام میں۔ پہلے تو یہ رفقائے محترم کہ اس قرآن میں جو ہماری ذمہ داری بنی، سوف تسألون، اور وہ سوف تسألون کا ایک نقشہ جو ہے رفقائے محترم 156 صفحہ سورہ الانعام آیت نمبر 19، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، فرمایا کسی موضوع پر اگر تم نے کوئی شہادت لینی ہو تو بتاؤ کس کی شہادت سب سے بڑھ کر ہے؟ جواب دیا قُلِ اللَّهُ، حاضر ناظر عبدی اور کامل علم رکھنے والا تو اللہ ہے، بس اللہ سے بڑھ کر کسی بھی مسئلے میں اور کون شاہد ہو سکتا ہے؟ فرمایا
شہید بینی و بین، تمہارے اور میرے مابین اللہ گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، حقائق کیا ہیں کیا نہیں ہیں، جھگڑے کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ان کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ نے اپنی گواہی قرآن کی شکل میں تمہیں عطا کی ہے، اور وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن علم الہی کو لے کر نازل ہوا ہے۔ اور کیوں نازل ہوا ہے رفقان محترم؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ میں بیدار کروں تمہیں اس قرآن کے ذریعے۔ یہ قرآن علاقوں میں بند کرنے کے لیے رفقان محترم نہیں آیا، یا طوطے کی طرح رٹ لینے کے لیے یہ نہیں آیا، یہ تو آیا ہے کہ ہم اس کے لیے جاگیں، کہ میں جگاؤں تمہیں اس قرآن کے ذریعے۔ اور جو اس قرآن کے لیے جاگ جائیں رفقان محترم، آگے کیا فرمایا؟ وَمَن بَلَغَ، اور جس کا قرآن پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد ایمان لا کر وہ جاگ گیا، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے دوسروں کو جگائے۔ وَمَن بَلَغَ، اب جس کا قرآن پہنچا وہ ایمان بھی لے آئے، جس طرح ہمارا دعویٰ ہے، تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے رفقان محترم؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ ہم اس قرآن کے مناد بنیں، مبشر بنیں، نذیر بنیں، اس کی وارننگز کو، اس کے علوم کو، اس کے معارف کو ہم نوع انسانی میں عام کریں۔ یہ توقع ہے کہ اس ایمان کی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضمن میں ایک بہت بڑے خطرے سے بھی ہمیں آگاہ فرماتے ہیں۔ اسی سورہ میں آیت 89 دیکھیں رفقان محترم، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ کیونکہ اللہ کا کام ہے، یہ تو ہو کر رہے گا، اللہ کا نور پھیل کر رہے گا، اللہ کا قرآن دنیا کے چپے چپے میں عام ہو کر رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں ہوں گے، ہمارے ہاتھ نہیں ہوں گے، ہماری کنٹریبیوشن نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا نظام آگے چلے گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ 166 صفحہ 166 صفحہ اولئک الذین، 166 صفحہ 89 نیچے سے دوسری سطر، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ جلیل القدر انبیاء جن کا اوپر نام بنام ذکر ہے کہ جن کو ہم نے دستور حیات عطا کیا، والحکم، اور وہ دستور حیات کیا تھا؟ اتھارٹی تھی، وہ ایگزیکٹو کے لیے بھی رہنمائی، مقننہ کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی۔ اور یہ جو کتاب اور حکم ہے اس کی مدر کیا ہے؟ وہ نبوت کی دو شاخیں ہیں، الکتاب دستور قانون، والحکم اور قوت نافذ کرنے والی، فیصلہ کرنے والی اتھارٹیز، الحکم دستور قانون الکتاب۔ اور آگے فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اب وہ الکتاب النبوہ جو آپ کو اب عطا کی جا رہی ہے، جو انبیاء صادقین کو عطا کی گئی فردن، اب وہ تمام دلائل، وہ تمام علم، وہ تمام معرفت جو انبیاء کو الگ الگ ملی، اب وہ جامع شکل میں آپ کو عطا کی جا رہی ہے۔ بس اگر اس کا کفر کریں گے، کفر بمانا ناقدری، کفر بمانا چھپانا، کافر رات کو کہتے ہیں، کافر کسان کو کہتے ہیں، کافر کسان بمانا بیج چھپانا، رات کہ جو کائنات میں اس علاقے میں اس کو چھپا لیتی ہے، تو اگر یہ چھپائے رکھیں، ناقدری کریں، اگر یہ، اور ہؤلاء کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ قوم عرب کی جانب، اور اگر یہ آپ کے قوم عرب کے افراد کیا کریں گے؟ نہ شکری کریں گے، نہ قدری کریں گے، کتاب الہی کے فرائض و واجبات، حقوق، ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے،
فرماتے ہیں رب کائنات کوئی بات نہیں کرتے تو نہ کریں، کیا ہوگا؟ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، کوئی بات نہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، ہماری مخلوق ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ فقد وکلنا، ہم وکیل بنا دیں گے، بلکہ علم الہی میں تو بنائے جا چکے، تو ہم وکیل بنائیں گے بہا، ان قرآنی حقائق کا، قومن، کسی دوسرے گروہ کو۔ یہ ساقی بدلے گا، جاموں میں وہی رہیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ایک قوم سے دوسری قوم، ایک گروہ سے دوسرے گروہ، ایک فرد سے دوسرا فرد، اگر ایک ناقدری کرے گا، اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کرے گا، یہ اللہ نے اس کے لیے ایک شرف کا دروازہ کھولا تھا، اسے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ کتاب الہی کی خدمت کے لیے آگے آئے۔ اگر وہ خدمت الہی کے اس موقع کو شرف نہ سمجھے، پیچھے ہٹ جائے، تو کوئی بات نہیں، وقد وکلنا، ہم وکیل بنائیں گے بہا، اپنے ان حقائق کا، اس قرآن کا، اس کی حقیقتوں اور معرفتوں کا، قومن، ایک دوسری قوم کو، کسی دوسری قوم کو ہم لے آئیں گے، اور وہ قوم جو ہم لائیں گے لیسوا بہا بکافرین، وہ پھر قدر کریں گے، جان و مال کھپا دیں گے میرے قرآن کے لیے۔ اگر سیدنا عمر فاروق اس سے بھی بڑھ کر شجاع ہوتے، سیدنا عمر، ابوبکر صدیق، جو کوئی اور اس سے بڑھ کر بھی دولت ہوتی رفقائے محترم، اور حضرت عثمان، حضرت علی، لیکن یہ تمام دولتیں، قوتیں، شجاعتیں اور طاقتیں قرآن کے ساتھ وابستہ نہ ہوتی رفقائے محترم، تو عرب، مشرکین عرب کچھ کم بہادر نہ تھے، کچھ کم سخی نہ تھے، مال لٹانے میں لات و حبل کے لیے وہ بھی پیچھے نہ تھے، لیکن وہ مال، وہ شجاعتیں کہاں گئی؟ ہوا منصورہ ہو گئی۔ لیکن وہی مال، دولت جب اللہ کی کتاب کے ساتھ لگ جاتا ہے، اسے بقا حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ باقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو جڑے گا، اس میں قرآن کے ساتھ جو جڑے گا، فرقان کے ساتھ جو چیز جڑ گئی، اس سے بقا حاصل ہو گئی۔ لیسوا بہا بکافرین، فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اور وہ قوم جو اس کتاب الہی کی وکیل بنائی جائے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ ہادی و مہدی بنائیں گے۔ اور جو انبیاء کو وقتاً فوقتاً ہدایت اللہ نے عطا کی، وہی آج قرآن کی شکل میں آپ کو عطا ہو رہی ہے۔ فرمایا فبہداہ مقتدی، بس وہی ہدایت جو آپ قرآن کی شکل میں آپ کو ملی ہے، اے رسول آپ اس کے مقتدی بنیں، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور اعلان کر دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے اللہ کے بندو، میں نے یہ مفت پایا ہے، اللہ نے مجھ سے کوئی اجرت نہیں لی قرآن عطا کرنے کی، اللہ نے مجھے مفت دیا ہے، مفت لٹا رہا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہو کہ اس قرآن کے پہنچانے پر، سمجھانے پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان هو الا ذکری للعالمین۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ قرآن کہاں پہنچے گا، کہاں نہیں پہنچے گا، تو رب رحمان کا دعویٰ ہے رفقائے محترم، نہیں ہے یہ قرآن، مگر یہ شرف و مجد کا ضامن ہے۔ کن کے لیے؟ للعالمین، کل نوع انسانی کے لیے، کل جہانوں کے لیے، عرب و عجم کے لیے، کل نوع انسانی کے لیے آخری پناہگاہ تو ہے ہی اللہ کی کتاب۔ اس طرح رفقائے محترم ایمان کے حوالے سے ایک مقام پیش کرتا ہوں، ایمان کی نظر سے دیکھیں گے تو بیڑا پار ہے۔ سورہ الکہف 356 صفحہ رفقائے محترم، سورۃ الکہف آیت نمبر 87۔ ایمان ہو تو کیا انقلاب آتا ہے؟ 356 صفحہ نیچے سے تیسری سطر، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، پیش کرتا چلا جا، سناتا جا، بتاتا جا، سمجھاتا جا۔ وقت
فرمایا بتاتا جا، سمجھاتا جا، پڑھاتا جا، ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو کہ وحی کیا گیا ہے تیری جانب، اور جو وحی کیا گیا وہ کیا ہے؟ من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب، جو تیرے رب کی کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے، اس کو بتاتا جا، سمجھاتا جا، پڑھاتا جا، اس کی منادی کرتا رہے اس یقین کے ساتھ۔ کیا یقین رفتہ محترم؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کا قرآن، اس کا کلمہ، اس کا لفظ، اس کا حرف، حرف کا شوشہ، نقطہ، زیر، زبر، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی یہ کلمات، یہ قوانین، یہ اقدار، یہ پیغام، یہ سلوشنز، یہ اپنا مقام چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ فیل ہونے والے نہیں ہیں، یہ پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، ان کے لیے پسپائی نہیں ہے۔ لا مبدلہ، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو کلمات الہی کو ان کے مقام سے ہٹا دے، پیچھے ڈال دے، کلام الہی پیچھے رہ جائے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور آگے ارشاد فرمایا رفقائے محترم، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پائے گا ہے مومن تو۔ اول خطاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر امت اس میں شامل، ہر مومن اس میں شامل، وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں پائے گا تو، من دونہ، اس کتاب الہی سے ہٹ کر، اس کتاب الہی کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر، ہرگز، ناممکن ہے، اللہ کی نظر میں تو ناممکن ہے، لن تجد، ہرگز نہیں پا سکتا تو، اس کتاب الہی سے ہٹ کر کیا نہیں پا سکتا رفقائے محترم؟ ملتحدہ، پناہ گاہ۔ میری اور آپ کی اور نوع انسانی کی پناہ گاہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر پاکستان مضبوط ہو جائے، ناممکن۔ کوئی ادارہ، جماعت اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے، ناممکن۔ میری اور آپ کی جدوجہد اللہ کی نظر میں قبول ہو جائے، ناممکن، کیونکہ پناہ گاہ اللہ کے یہاں صرف اللہ کی کتاب ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اس کتاب الہی کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ۔ آخری آیت رفقائے محترم جو اگلے درس کا عنوان ہوگی اور آج کے درس کا اختتام، اس ضمن میں کرنے کا جو کام ہے اس میں ایک نبوی نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم جیسی صورتحال قوم موسیٰ کی تھی، قوم موسیٰ کی وہ صورتحال، اس میں تغیر، تبدیلی، اصلاح پیدا کرنے کے لیے جس کا ذکر 7:170 میں فرمایا تھا، اس کی ایک جھلک ہمیں دکھائی جا رہی ہے 262 صفحہ، 262 صفحہ، آیت نمبر 86 میں، سورہ یونس 86 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ ہے رفقائے محترم، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے اور میری امت کو، ہم سب کو نجات عطا فرما، نجات عطا فرما، من القوم الظالمین، من القوم الکافرین، کافروں کی قوم سے، فرعون سے، حامان سے، قارون سے، کفر کے نمائندے۔ تو یہ جو کافر، ناشکری، نافرمان قوم ہے، اس کے ظلم اور استبداد سے ہے پروردگار عالم کیا نجات عطا، نجات کا طریقہ کار، کس طرح نجات ملے گی تیری قوم کو؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔
صرف کلمہ کریں گے رفقا محترم، وقت ختم ہو رہا ہے. فرمایا وہی ہم نے کیا کی رفقا محترم، لیفٹ رائٹ ڈنڈے باز دہشت گرد تنظیم نہیں، وہی کی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی جانب ان تبوّع. تبوّع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بایبو تبوّع، مرکز بنانا، عمارت بنانا، بلڈنگ بنانا. ان تبوّع کہ تم کیا بناؤ؟ ایک مکان بناؤ، ایک مرکز بناؤ. تبوّع ایک مرکز بناؤ، مکان بناؤ، جگہ بناؤ. اور اس کا مقصد کیا ہو؟ لِقَوْمِكُمَا، اس کا مقصد و منتہا قوم ہو، امت ہو. امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک کیا بناؤ؟ آگے کہہ دیا بے مصر، ان کا آغاز پورے مصر میں، کیونکہ پورے مصر میں تمہاری قوم بستی ہے، تمام قوم کو ایک جگہ آ نہیں سکتی، لہذا پورے مصر میں مراکز قائم کر دو. وہ مراکز کیا ہے؟ اس قائم ہوتے خود قرآن نے کہہ دیا بیوتا، بیت، ڈے اینڈ نائٹ اسکالرشپ. یہ جو آج ہمارے یہاں علم بغیر تربیت کے آگے ہے اس قائم ہوتے یہ فساد. علم کے ساتھ عمل، تعلیم کے ساتھ تربیت لازم. تو کیا ہو؟ بیت ہو، وہاں دن رات قیام کرنے والے ہوں، ڈے اینڈ نائٹ اسکالرشپ ہو، تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، استاد کا اپنا ایک نمونہ ہو، اس نمونے کو دیکھ کر اور طائفۃ من اللیل، قیام اللیل کرنے والی جماعت تیار ہو، حراوت دستہ تیار ہو. ایک نرسری بناؤ اور اس نرسری میں ہیروز ابطال القرآن تیار کرو. تو کیا فرمایا؟ بناؤ تم پورے مصر میں مراکز، بیوت بناؤ، گھر بناؤ، وہاں کھانے پینے کا انتظام ہو، رہائش گاہیں ہوں، ریزیڈینشل یونیورسٹی قائم کرو، ریزیڈینشل اقامتی جامعہ، بیوت ہوں. اور آگے فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تمام توجہ مرتکز کر دو ان گھروں. یہ جو قبلہ کا عام ترجمہ کرتے ہیں قبلہ نما، قبلے کی طرف، تو قبلہ ان کا تھا کیا؟ تو یہ صحیح نہیں. قبلہ کا معنی ہے مرکز توجہ، اور تمام توجہ ان مراکز کے قیام پر، تعمیر پر، آباد کاری پر، فرنیچر، ضروریات، وسائل جو مہیا کرنے ہیں وہ مہیا کر دو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور ان مراکز میں آنے والے نظام کا ایک چھوٹا سا نمونہ قائم کرو. صلاۃ کی تعلیم و تربیت ان مراکز میں عملی طور پر آ جائے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن اس پر ایمان لا کر جدوجہد کریں مراکز کے قیام میں، اے رسول میری طرف سے ان کو بشارت دو کہ اللہ ان کے جدوجہد کو اپنے یہاں شرط قبولیت عطا کریں گے. تو کہنا میں نے یہ تھا رفقا محترم کہ یہ کرنے کا کام ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے حوالے سے اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.